السلام علیکم، میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حق چینل۔ سامعین کرام، ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے پاس بہت ساری اپڈیٹس ہیں آپ کے لیے اور بہت ساری نیوز لے کر حاضر ہوں میں آج آپ کے لیے۔ ایران نے جب سے حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، اسرائیل اس وقت ٹوٹلی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ایران کے اس غیر معمولی حملے نے اسرائیل کو بوکھلاہٹ میں ڈال دیا ہے جناب، بالکل۔ اور جو نیوز میں آپ کے لیے حاضر ہوں لے کر، وہ بھی بالکل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہوں گا جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری جتنی بھی اپڈیٹس ہیں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ایران کے غیر معمولی حملے کے بعد اسرائیل بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اسرائیل نے ایرانی میزائل منصوبوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ یقین کریں کہ وہ اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے ایرانی حملے کے بعد اسرائیل کے، اس نے اسرائیل کے میزائل منصوبوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب میں یوں کہوں گا کہ اسرائیل کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ ظلم کتنا عرصہ رہتا ہے، بہت عرصے سے، کئی سالوں سے یہ لوگ ظلم کرتے آ رہے ہیں فلسطینیوں پر، اور نہتے فلسطینیوں کے اوپر، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ شہید کرتے ہیں، بالکل دریغ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی تھی، مسلم امہ سوئی ہوئی تھی۔ چند ایک ممالک جاگے ہوئے تھے جن میں یمن ہے اور ایران ہے، باقی جو ماشاءاللہ سے ہمارے 56-57 ممالک ہیں وہ سوئے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ سب جاگ گئے اور مل کر ساتھ دیا اور احساس کیا، حقیقت میں اگر آپ ڈیلی ویڈیوز دیکھیں فلسطین کے حوالے سے تو یقین کریں جو دردمند دل ہوتا ہے نا وہ اشک بار ہو جائے گا۔ میں خود کئی دفعہ ویڈیو دیکھ کر رو پڑتا ہوں معصوم بچوں کی، جو ان کی شہادتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، کتنی بے دردی سے یہ ان کو وہاں شہید کر رہے ہیں۔ یہ جو کیا کہتے ہیں نا، یہ اسرائیل والے، یہ بدبخت، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، مردہ ضمیر ہو چکے ہیں، جاگے نہیں ہیں۔ جس دن جاگ گئے، جاگنا چاہیے اس وقت ہمارے حکمرانوں کو، خاص طور پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے اپنی ویڈیو میں کہ ہم تو جاگ رہے ہیں، ہماری عوام جاگ رہی ہے، عوام ساتھ ہے، عوام جتنی ممالک ہیں مسلم ممالک، ان کی عواموں کے دل دھڑک رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں، اور اللہ کا حکم بھی ہے اس میں یہی کہ ہم نکلیں ان کی مدد کو۔ لیکن جس وقت مسلم امت جاگ گئی تو یہ سب لوگ آٹومیٹکلی سو جائیں گے، لیکن اس وقت مسلم امت سوئی ہوئی، یہی وجہ ہے ظلم کی کہ ظلم کیوں بڑھا۔ بات کرتا ہوں، باقی اس مدعے پہ آتا ہوں دوبارہ میں، کہ ایران کے غیر معمولی حملے کے بعد اسرائیل ٹوٹلی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اسرائیل نے ایرانی میزائل منصوبے پر پابندی لگانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے، اور میں یوں کہوں گا کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اسرائیل کے خاتمے کا وقت ہے، کیونکہ روس اور چین اسرائیل کے خلاف جنگی محاذ میں ایران کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور وہیں پر ایک خوش آئند بات یہ بھی ہوئی ہے، پاکستان کی جانب سے بھی یہ بڑی سی خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے، چلیں کافی عرصے کے بعد سننے کو ملی، وہ بھی میں آپ کو بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ نے ویڈیو کو لازمی میری دیکھنا ہے، جیسے میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جانب میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی خبر کہ امریکہ نے کہا کہ منع کیا ہے، باز کیا، تو اس کے علاوہ بھی اور بھی مغربی ممالک نے اسرائیل کو منع کیا تھا کہ وہ حملہ نہ کرے، حملے کا جواب نہ دے، لیکن اسرائیل ڈٹا ہوا ہے کہ وہ حملے کا جواب دے گا۔ تو اس صورت میں امریکہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی کہ اس طریقے سے تو اسرائیل اکیلا ہے۔ لیکن ایک جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گزشتہ رات جو ہے برطانیہ کے، فرانس کے اور امریکہ کے جو طیارے جو ہے جنگی طیارے، وہ اسرائیل کے ایئرپورٹ پر اترے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی خبر دیکھنے کو آئی۔ لیکن اگر یہی صورتحال رہی اور اسرائیل اکیلا رہا، اور دوسری جانب ایران کے ساتھ جیسا کہ رشیا اور چائنا کھڑا ہے، آپ یہ بھی دیکھیں کہ یمن کی طرف سے بھی جو ہے نا فوجوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے، حوثی بھی چڑھائی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت اسرائیل کو پھینٹی جو ہے نا ٹکا کے لگنے والی ہے، یعنی کہ ان کو ٹھیک ٹھاک مار پڑنے والی ہے۔ اور شکر ہے کہ ہم نے یہ خبریں بھی سننے کو ملی، اور ہمارے جو فلسطینی بھائیوں کے چہرے پر بھی خوشی کی ایک لہر دوڑی ہے جب سے یہ میزائل کا حملہ ہوا ہے، چونکہ کم از کم ان کو کچھ حوصلہ تو ہوا کہ کسی نے تو حملہ کیا۔ بات ایسے ہے کہ امریکہ نے تو کہہ دیا، کیونکہ امریکہ کو پتہ چل گیا ہے کہ گل ود گئی ہے مختاریہ، چونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ اگر اسلامک کنٹری کے ساتھ دیکھیے، بیسیکلی پہلے جو رشیا تھا وہ ایک سپر پاور تھا، اور اس کی ٹیکنالوجی بھی اور چائنا کی ٹیکنالوجی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر دونوں کی ٹیکنالوجی اگر
ایران کو مل رہی ہیں اور ایران کے وہ ساتھ ہیں، تو امریکہ کو پتہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو یہاں پر پھینٹی لگنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے فی الحال یہ کہا ہے کہ وہ اس جنگ میں پلٹ کر وار کرنے میں اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک خوش آئین بات جو میں نے ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان کی جانب سے بھی پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسرائیل پر ایرانی حملے کو درست قرار دے دیا ہے۔ یہی اچھی خبر ہے پاکستان کی جانب سے بھی۔ کافی عرصے سے خاموشی تھی ایک، چلیں وہ خاموشی ٹوٹی۔ اور دوسری جانب انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مزید کہا ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو پشت پناہی سے امن میں خطرہ ہے، اور جبکہ اسرائیل نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا تو ان کو وہ کیوں نظر نہیں آ رہا۔ یعنی کہ یہ باتیں کی ہیں خواجہ آصف نے، جو کہ وزیر دفاع ہیں پاکستان کے۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور خبر سن کے بڑی جو خوشی محسوس ہوگی، وہ اس سے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو حملہ کیا تھا ایران نے اسرائیل پر، اس سے اس کا ایئر بیس جو ہے تباہ ہوا تھا۔ تو اسی کے حوالے سے میں خبر دے رہا ہوں، یہ ایئر بیس اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس تھا، جس کی 3 رن وے جو 5 میزائل آگے گرے تھے اس ایئر بیس کے اوپر، اس سے 3 ان کے رن وے تباہ ہوئے اور ایک جہاز بھی تباہ ہو گیا۔ یعنی کہ یہ اس کے بعد جو نتائج آئے ہیں، اسی کے بعد انہوں نے فیصلہ لیا ہے، جو کیا کہتے ہیں لیفٹننٹ جنرل اسرائیل کا، اس نے کہا کہ یہ اب تک کا کسی ملک کا سب سے بڑا حملہ تھا ان کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بالکل جوابی کارروائی بھی کریں گے۔ یعنی کہ اب آپ دیکھ لیں کہ محاذ کھل چکا ہے، اور دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ جو ہے امریکہ بھی ہوگا، برطانیہ ہے، فرانس ہے، اور بھی جیسے جارڈن جیسا غدار ملک بھی ساتھ تھا، لیکن جارڈن کو تو تنبیہ کر دی ہے اس ایران نے کہ اگر اب اس نے کچھ ایسا کیا تو ایران جو اس کا بھرپور بدلہ لے گا، لیکن اردن نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ یعنی کہ ایک غدار ملک کا انجام بھی بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا۔ اور دوسری جانب جیسے کہ میں نے کو بتایا کہ رشیا، چائنا ایران کے ساتھ ہوں گے، اور بھی دیکھیے گا وقتاً فوقتاً کئی ممالک جو ہے ان کے ساتھ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اور یہی موقع ہے اس وقت کہ صحیح معنوں میں ہمارے جو بہن بھائی وہاں شہید ہو رہے ہیں، جو شہید کیے جا رہے ہیں، جو ظلم کا شکار ہیں فلسطین میں، کہ ان کی بجائے لفظوں کی بجائے جو ہے نا اب کھل کے مدد کی جائے، اور صحیح معنوں میں جو اس وقت حق بنتا ہے پلٹ کر وار کرنے کا، جواب دینے کا تمام مسلم کنٹری کا ان کو دینا چاہیے۔ چونکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے اور دکھی بھی ہوتی ہے۔ مختلف جگہوں پہ ہم اس ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ڈیلی کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں، یقین کریں۔ تو یہی موقع ہے کہ ہم نے، چونکہ مسلمان کو تو یہ ایمان ہے کہ یہی ایمان ہے ہمارا، اگر ہمارے ایمان کی سلامتی ہے اور ہمارے ایمان جاگے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت تمام کنٹریز کو اللہ تعالیٰ کم از کم ان کے حکمرانوں کو دل میں ڈال کے یہ بھرپور ساتھ دیں اس وقت فلسطینیوں کا، اسرائیل کے خلاف تمام اپنے جو محاذ کھول دیں۔ چونکہ میں نے یہ دیکھا کہ ابھی تک جس وقت حملہ کیا تھا شام میں جو ایران کا سفارت خانہ اس پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اس کا اتنا ریاکشن نہیں آیا تھا مغربی ممالک کی جانب سے جتنا ریاکشن آیا ہے جب ایران نے حملہ کیا اس کے اوپر اس بات کو لے کر۔ یعنی کہ ہر لحاظ سے یہ مغرب جو ہے جتنا بھی ہمیشہ جو یہود ہے، یہ یہود و نصارہ جو ہے، یہ کفار، یہ ہمیشہ کفار کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اسلامی کنٹریز کے لیے، اسلامی حقوق کے لیے کبھی انہوں نے ایکچولی بات کی ہو۔ عوام تو بات کر رہی ہے لیکن یہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ بہرحال اس وقت موجودہ صورتحال یہی تھی، یہی اپڈیٹ تھی جو کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اگر اس طرح کا محاذ چھڑ گیا تو یہ تیسری جنگ عظیم کا محاذ ہوگا جو سٹارٹ ہوگی۔ باقی میں یہی کہوں گا آخر میں کہ اس وقت ہے یہی کہ مسلم امہ کو جاگنا چاہیے اور تمام اسلامی کنٹری کو ایک ہو کر حقیقی طور پر، یعنی کہ فزیکلی کے طور پہ کچھ کرنا چاہیے بجائے باتیں کرنے کی۔ اب وقت آ گیا ہے کچھ فزیکلی کرنے کا، کیونکہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اتنا سا ہے، وہ اتنا سا اسرائیل کے پیچھے کون کون ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس وقت جو کندھے سے کندھا لگا کے مسلم کنٹری کے دوسرے کھڑے ہوں، پہلے ہی کھڑے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی بالکل میں آپ کو دوں گا اپنے اس چینل پر آپ کو۔ اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے حق چینل، ملیں گے بالکل لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔